من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین المخاطب بطه ویاسین حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن خير الزاد التقوى فاتقوني يا أولي الألباب صلوات اللهم صل على محمد آل محمد مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنی نفس کو، اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ تمام کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے انسان کو ایک ہی زندگی عطا کی ہے اور اس ایک زندگی کو رب ذوالجلال نے اپنے کرم علیکم السلام اپنے جود اور اپنے فضل کی وجہ سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پروردگار نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے نہیں پیدا ہونا تھا، خدا نے مجھے خلق کیوں کیا، مجھے نہیں آنا تھا اس دنیا میں، یہ ایک باقاعدہ اعتراض ہے کہ جو عقائد کی کتابوں میں اور تھیولوجی اور علم الکلام کی کتابوں کے اندر کیا جاتا ہے اور اس کو ایڈریس کیا ہے علماء نے اور اس کو پراپرلی جواب دیا ہے، بلکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب سرکار کی خدمت میں کسی نے یہ سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اسے یہ جواب دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں خلق نہیں ہونا تھا اور خدا تعالیٰ نے مجھے کیوں خلق کر دیا، مجھے اس پرآشوب دنیا میں، اس مصائب اور تکلیفوں سے بھری ہوئی دنیا میں نہیں آنا تھا، تو امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر تمہیں یہ آفر کرے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری جان تم سے لے لیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں، تو کیا تم یہ بات قبول کرو گے؟ تو وہ جواب دیتا ہے نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا زندگی کو پسند کرنا یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم خلق ہونا چاہتے تھے، اس لیے کہ جب تم دنیا میں آئے ہو تو یہ تمہارا خلق کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے جو تمہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے، ایک ایگزسٹنس اور تمہارا وجود، جسے تم اس موقع پر بھی کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ مجھے نہیں خلق کیا جانا چاہیے تھا، اس وقت بھی تم اس سے چھن جانے کو خوف میں تصور کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہ اگر مجھ سے میرا وجود لے لیا گیا اور زندگی لے لی گئی تو یہ بڑی بری بات ہوگی۔ تو وہ ایک زندگی جو خدا تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہم نے پچھلے جمعے آپ کی خدمت میں ابتدا میں تقویٰ کی جب بات کی تھی تو یہ عرض کیا تھا کہ خدا تعالیٰ انسان سے فقط ایک چیز مانگتا ہے، بس ایک چیز۔ قرآن اسی نے نازل کیا، انبیاء اسی نے بھیجے، دین پورا ڈیزائن کر کے اسی نے بھیجا، انسان کی بدن میں جتنے چیزیں رب ذوالجلال نے رکھی ہیں ان کو بہترین طریقے سے خلق کر کے پروردگار عالم نے رکھا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے صرف ایک کام کرو، جو تمہیں کہا گیا ہے اسے مانو، اگر یہ کام کر لیا تو اس کے بعد جنت میں بھیجنے کا وعدہ یہ بھی میں کر رہا ہوں۔ تو امام سرکار حضرت ابوالحسن آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا مِنَ النِّعَمِ سِعَةُ الْمَالِ، نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے
وسعت رزق یا وسعت مال، مال کا کثرت کے ساتھ ہونا، یہ ایک نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ سِعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ، لیکن مال کی وسعت سے زیادہ بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے پاس صحت ہو۔ انسان کے پاس مال تو بہت ہو، لیکن وہ مال خرچ کرنے کے لیے، اپنے اوپر لگانے کے لیے اس کے پاس صحت نہ ہو تو انسان کے لیے وہ مال کام کا نہیں رہتا۔ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ، اور بدن کی صحت سے زیادہ جو بڑی نعمت ہے وہ دل کا تقویٰ ہے، کہ انسان کے پاس دل کا تقویٰ ہو۔ تو جس شخص کے پاس مال ہو، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت ہے کہ اس کے پاس بدن کی صحت ہو۔ بدن کی صحت جس کے پاس ہو یہ بڑی نعمت ہے، مگر اس سے بھی بڑی نعمت یہ کہ اس کے پاس دل کا تقویٰ پایا جاتا ہو، کہ جس دل کے تقویٰ کی وجہ سے وہ جو مال اپنے بدن پہ خرچ کرے گا وہ یہ سوچ کر خرچ کرے گا کہ کہاں پر خرچ کرنا جائز ہے اور خدا خوش ہوتا ہے، اور کہاں خرچ کرنے سے خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب آ جائیے ہم اپنے اسی موضوع کی طرف کہ جو ہمارا رواں دواں ہے، اور وہ ہے موضوع قصص الانبیاء، انبیاء کے قصص اور انبیاء کی سیرت۔ اس میں ہماری گفتگو حضرت صالح علیہ السلام کے اعتبار سے ہو رہی تھی، اور گفتگو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اعتبار سے وہ اونٹنی کہ جو 1 میل تقریباً جس کی لمبائی تھی، اور جو اس پہاڑ سے نکلی تھی، کہ جو جناب صالح علیہ السلام قوم سمود کا ایک معروف پہاڑ تھا، وہاں سے اس کو چیر کر پروردگار عالم نے اسے نکالا تھا، اور یہ خدا تعالیٰ نے اس قوم سمود کے لیے امتحان کے طور پر رکھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ جو اللہ نے قوم صالح کے لیے امتحان کے طور پر یہ اونٹنی رکھی، یہ اونٹنی اللہ نے ان پہ امپوز نہیں کی تھی، ان پہ مسلط نہیں کی تھی، ان پہ تھوپ نہیں دی تھی، بلکہ یہ اونٹنی وہ ہے کہ جسے قوم سمود نے خود مانگ کے طلب کیا تھا۔ اور قوم سمود نے یہ کہا تھا کہ اگر اے صالح علیہ السلام اگر آپ سچے ہیں تو پھر یہ کیجئے کہ علیکم السلام، اگر آپ سچے ہیں تو اپنے خدا کو یہ حکم دیجئے کہ وہ ایک اونٹنی نکالے، اور ایک اونٹنی ایسی ہو کہ جس کا رنگ لال رنگ کا ہو، سرخ رنگ کی اونٹنی ہو، اور اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی ہو کہ جس کی عمر 10 ماہ کی ہو، اور وہ فلاں جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پاس حضرت صالح کو لے کر آئے اور کہا اس میں سے چاہیے، اور پھر وہ پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی باہر آئی۔ یہ سارا کا سارا ماجرا آپ نے سماعت فرما لیا۔ یہ تو ایک امتحان تھا اس قوم سمود کا۔ اسی قوم سمود کے اندر ایک گروہ، بلکہ 2 گروہ ایک نام سے معروف تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس جیولوجیکل ایریا کے اندر رہتی تھی، اسی علاقے کے اندر بابل کے آس پاس، آج جو عراق ہے وہ بابل کا ایک ٹکڑا ہے، میسوپوٹیمیا جس کو کہا جاتا ہے، لیکن جو عراق ہے بابل، آج جو بابل ہے شہر، وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جسے آج ہلہ بھی کہتے ہیں، ہلہ، لیکن اس زمانے کا بابل وہ تھا کہ جو پھیلا ہوا تھا پیچھے پیچھے کی طرف، مصر کی طرف، یمن کی طرف، شام کی طرف، ان سارے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا پہلے زمانے کا بابل۔ اور بابل صرف ایک علاقے کا نام نہیں ہے، بیبیلون جسے کہتے ہیں، آپ سرچ کیجئے گا دی کلچر آف بیبیلون، وہاں سے آپ کو لنک ہوتی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاریخ بھی نظر آئے گی، کہ وہی وہ تخت سلیمان جہاں پر تھا کہ جس کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سارے کے سارے پیپرز کو، کہ جس پہ طالوت اور جالوت کو بھیج کر وہ زمانے کے، جس زمانے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جادو کرتی تھی، اور میاں کو بیوی سے، باپ کو بیٹے سے، اور دوست کو دوست سے جدا کروا دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جالوت طالوت کو بھیجا تھا، اور ان لوگوں کو بھیجنے کے ذریعے سے یہ کیا تھا کہ اس قوم کو جادو کا توڑ سکھایا گیا تھا، تو وہ ان پیپرز کے اوپر وہ سپیلز یا وہ جو بھی نقش وغیرہ تھے وہ اس کے اوپر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں ان سارے کے سارے پیپرز کو تخت کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اب تخت کے نیچے کہاں چھپایا تھا وہ آج بھی جو آثار قدیمہ کو ڈھونڈنے والے افراد ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے کہ وہ سارا سال لگے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ 2 گروہ تھے جن کو اصحاب رس کہا جاتا ہے، رس، را سین سین۔
یہ جو رس ہے یہ وہ اردو والا رس نہیں ہے، آم کا رس، کیلے کا رس، سیب کا رس. یہ رس ہے ایک کنویں کا نام جو اس علاقے کے اندر پایا جاتا تھا، اس ایریا کے اندر پایا جاتا تھا. اور یہ جو کنواں تھا دس یوز ٹو بی مور دین اے ویل، دین جسٹ اے ویل. اٹ واز ناٹ جسٹ اے ویل، صرف ایک کنواں نہیں تھا یہ وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بلکہ ان کے لیے ایک لاکر کا کام کرتا تھا جس کے اندر انہوں نے اپنا ٹھیک ٹھاک سونا، چاندی، زیورات، نہیں معلوم کیا کچھ دبا کے رکھا ہوا تھا. اچھا اب ان کے پاس اتنا سارا مال ہونا، یہ ساری چیزیں ہونا، اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس گئے، اصحاب رس کے پاس، اصحاب رس کے پاس حضرت صالح خود نہیں گئے، انہوں نے اپنے رسول کو بھیجا. رسول دا ورڈ عربک ریفرز ٹو دی میسنجر، اپنے میسنجر کو، رسول کو بھیجا کا مطلب ہے اپنے میسنجر کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے اصحاب رس کی طرف اپنے میسنجر کو بھیجا. پہلا میسنجر گیا حضرت صالح علیہ السلام کا، اصحاب رس نے انہیں قتل کر دیا. اچھا اصحاب الرس، جیسے آپ نے اصحاب کہف کا نام سنا ہے، قرآن کریم کے اندر ان کا ذکر ہے. اصحاب رقیم کا آپ نے نام سنا ہے، ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. انما افا حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو اور یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کا جو معجزہ ہے یہی صرف تعجب خیز معجزہ ہے؟ وَكَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا، صرف وہی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے. یہ آیت تلاوت کی تھی سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے جب آپ کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے بازاروں سے پھرایا جاتا تھا. ہم یقیناً مصائب کی منزل میں نہیں ہیں، مولا کا ذکر سن کر ہمارے دل ٹوٹتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور ان آنسوؤں کا آنا ایک عبادت ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آیت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے اس وقت تلاوت فرمائی تو مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف ان کا معجزہ یہی اللہ کی نشانیوں میں سے، اصحاب رقیم ان کا معجزہ ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ اور کیا میں حسین ابن علی جو کٹے سر کے ساتھ نوک سنا پہ آن دی ٹپ آف دی ایرو اگر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں تو کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ کہا نہیں، صرف قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، لیکن اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہے جو سمجھ میں آتا ہے، اس کا جو ریورس مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی نشانی ہے، اصحاب کہف سے بڑی نشانی حسین ابن علی علیہ السلام کا نوک نیزہ پر تلاوت کرنا. اصحاب رس، اب ہو یہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو تھے شہر میں نہیں رہتے تھے، یہ رہتے تھے ڈیزرٹ میں. اصحاب الرس والے ڈیزرٹ میں رہتے تھے اور بادیہ نشین جن کو کہتے ہیں، اور ان کے پاس بھیڑ، بکریاں، لائف سٹاک بڑا تھا اور یہ فارمنگ کرتے تھے اور لائف سٹاک کا کام کیا کرتے تھے. رس نام کا کنواں تھا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک نبی کو بھیجا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. دوسرے نبی کو بھیجا، انہوں نے اس کو قتل. نبی کو بھیجا یعنی کہ نبا، آواز لگانے والے کو بھیجا، ایک پیغام لے آنے والے کو بھیجا، اور حق کی آواز پہنچانے والے کو بھیجا حضرت صالح علیہ السلام نے. آخری جو ان کا میسنجر گیا ان کے ساتھ انہوں نے ایک ولی کو ان کے بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام نے ایک ہیلپر کو بھیجا، ایک ریپریزنٹیٹیو کو بھیجا، ایک بازو کو اپنے آخری میسنجر کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام نے تیسرے کے ساتھ بھیجا. جب یہ آئے تو تیسرے میسنجر کو بھی انہوں نے قتل تو کر دیا، ان کو بھی انہوں نے مارٹر کر دیا، لیکن وہ جو ولی تھے، جو ریپریزنٹیٹیو تھے، انہوں نے بچایا اپنے آپ کو، اور انہوں نے کوشش کی کسی طرح سے کہ ان کو پیغام، توحید کا پیغام، آبویسلی توحید کا پیغام، دی وننس آف اللہ کا پیغام ان کو پہنچائے. اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ تم لوگ پوجا کرتے ہو، کہتے ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا خدا اس دریا میں، کس دریا میں؟ اسی دریا میں جو ان کے علاقے سے بہتا تھا. اچھا، جتنی آپ سویلائزیشنز دیکھیں گے کہ جو کٹ کر کسی اپنے مین ایریا سے کٹ کے وہ بسی ہیں، آباد ہوئی ہیں، تو
طے بات ہے کہ وہاں سے کسی دریا کا گزر ہے یا کسی نہر کا گزر ہے. اگر وہاں سے پانی کی کسی اسٹریم کا، ریور کی اسٹریم ہو گئی، کسی دریا کا اگر وہاں پہ نہیں ہے گزر، تو وہ قوم وہاں پہ بس نہیں سکتی، اس لیے کہ پانی نہیں ہے تو اس کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا. لہٰذا وہ دریا وہاں پر تھا. اس دریا میں کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دریا وہ ہے کہ اس دریا کے اندر ہمارا خدا رہتا ہے. وہ خدا کون ہے؟ وہ خدا ایک بڑی مچھلی ہے جو سال میں ایک مرتبہ 4 مچھلیوں کے کندھوں پہ سوار ہوتی ہے اور باہر آتی ہے. اور جب وہ باہر آتی ہے تو ہم اسے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتی. اب حضرت صالح کے ولی نے، جو ولی صالح ہیں، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ تم مجھے خدا مانو، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، میں قطعاً یہ نہیں مانتا، میں نہیں چاہتا یہ. لیکن اگر میں نے تمہیں یہ کر کے دکھا دیا کہ جسے تم خدا مانتے ہو اسے اپنا مطیع بنا دیا تمہارے سامنے، تو کیا تم وہ مانو گے جو یا جس چیز کی میں تمہیں دعوت دینے والا ہوں، جس کی طرف میں تمہیں پکارنے والا ہوں، اور جو حق کی بات میں تم سے کرنے والا ہوں، یعنی کہ توحید کا پیغام تمہیں دینے والا ہوں، اگر تم جسے خدا مانتے ہو وہ میرے سامنے جھک جائے؟ تو سب نے مشورہ کیا اور کہا کہ ہاں بالکل ہم مانتے ہیں، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. اور حضرت صالح کے اس ولی نے، انہوں نے آواز لگائی خدا واحد کا کہ نام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، باہر آ جا. اور وہ مچھلی جو سال میں ایک مرتبہ آتی تھی باہر، وہ فوراً سے باہر آئی انہی 4 مچھلیوں پہ سوار ہو کر. اور جیسے وہ باہر آئی تو یہ ساری کی ساری قوم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، اپنی ماتھے کو زمین پہ ٹکا دیا اس کے سامنے. حضرت صالح کے اس ولی نے اس مچھلی کو خطاب کر کے یہ کہا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں اسی خدا واحد کے نام کا واسطہ دے کر کہ میرے پاس چل کر میرے قریب آ جا، چاہے تو چاہے توأن او کرہن، چاہے تو چاہتی ہے اطاعت کرنا، چاہے تو نہ چاہے اطاعت کرنا، میرے طرف آ جا، میرے قریب آ جا. اور وہ چل کر آئے. اب اس میں تھوڑی سی ایک ڈیٹیل ہے، اس ڈیٹیل کو چھوڑ دیجئے کہ وہ پہلے ان 4 مچھلیوں کے کاندھے سے اتر کر آئی، اور پھر حضرت صالح نے کہا کہ دوبارہ اسی کے اوپر جاؤ اور انہی کے ساتھ آؤ جس طرح سے تم نکل کر آتی ہو. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے ولی نے جب یہ معجزہ کر کر دکھلا دیا، یعنی کہ یہ نبی نہیں ہے، نبی حضرت صالح خود نہیں ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جو بندے تھے، جو ان کے میسنجر تھے حضرت صالح علیہ السلام کے، ان کے بھی نائب ہیں. تو ان کے پاس یہ پاور اللہ کی طرف سے تھی، یعنی کہ رب ذوالجلال جسے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، انہیں وہ علم عطا کرتا ہے، انہیں وہ پاور عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے ہدایت کے رستے پہ آنے میں مددگار ثابت ہو سکیں، جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام جنہیں پروردگار عالم نے چوز کیا ہے. اب جیسے نبی ہیں، ہر نبی کو خدا چنتا ہے. نبی کے بعد جو 12 امام ہیں، جن میں آخری ہمارے اور آپ کے زمانے کے مولا واقع سرکار صاحب الامر والعصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، انہیں بھی پروردگار عالم نے معجزات عطا کیے اور علم عطا کیا. اور امام معصوم علیہ السلام کو سرکار صاحب الامر جب تشریف لے کر آئیں گے تو امام علیہ السلام کی جو پہچان کا سب سے بڑا طریقہ ہوگا، آپ جتنے کتابوں کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی پہچان کے جتنے راستے ہیں، اس لیے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی چیز کہ جو عاجز کر دینے والی ہو انسان کو. انسان کی کس چیز کو عاجز کر دے؟ انسان کی عقل کو عاجز کر دے کہ انسان کی عقل اسے سمجھ نہ پائے. ایک ایسا پیرانارمل، ایک ایسا ایب نارمل، ایک نارمل سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر کوئی کام اگر کوئی اللہ کا چنا ہوا ریپریزنٹیٹیو کر کے دکھا دے خدا کے حکم سے، جو معجزہ انہیں ملا ہو، تو وہ معجزہ کہلاتا ہے جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے کہ سمجھ سکے، اور انسان کے بدن کو عاجز کر دے کہ وہی سیم کام انسان کر سکے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے کو ہم ڈیٹا سائنسز کا زمانہ کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ کہتے ہیں، جی پی ٹیز الگ الگ اتنی آ گئی ہیں کہ جس کے اندر انسان یہ کہتا ہے
کہ میں ایک پرومپٹ دیتا ہوں اور میرے سامنے چیز تیار ہو کے آ جاتی ہے. مجھے صرف ایک شخص کی چہرے کی تصویر لینی ہے بس, اور اس کے بعد علمان اور الحفیظ وہ ویڈیوز اور وہ تصویریں بن سکتی ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کی عقل حیرت میں آ جائے کہ یہ ہوا کیا ہے. لیکن وہ کام کہ جو پہلے کے زمانے میں معجزہ تھا, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر زمانے میں معجزہ رہے. کچھ معجزات ہیں جو پہلے کے زمانے میں معجزات تھے, جو اس زمانے کے اندر جو نبی نے کر کے دکھایا تو معجزہ تھا. اس کے بعد والے زمانے میں اگر کوئی نارملی اسے انجام دے سکتا ہو اور کوئی کر پاتا ہو تو اسے معجزہ نہیں کہلایا جائے گا, وہ اس زمانے کا معجزہ نہیں بنے گا. جیسے آواز کا ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیا جانا ایک نینو سیکنڈز کے اندر, یہ کسی زمانے میں معجزہ تھا, لیکن آج کے زمانے میں یہ معجزہ نہیں ہے. تو اگر کوئی آنے والا اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ دار کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں نعوذ باللہ من ذالک, اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پاس کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس معجزہ کیا ہے, آپ امام ہیں, آپ امام معصوم ہیں, آپ منصوص من اللہ امام ہیں, تو آپ کے پاس معجزہ کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے, ان کو رستے پر لانے کے لیے. تو اگر وہ یہ کہیں کہ میں اپنی آواز دیکھو ایک لمحے میں یہاں سے وہاں پہنچاتا ہوں, میں کہوں گا یہاں سنا وہاں جائے گا, تو یہ نو مور معجزہ فار دس ایرا. اسی طرح سے جب سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, ایک معجزہ کہ جو ہر زمانے میں اپلیکیبل ہے وہ ہے علم امام, علم غیب, کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, جس کا کوئی پیرلل نہیں ہے, جس کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب کسی نے چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے پاس علم غیب ہے, یہ سوال ہوا ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہوا ہے, تضحیک آمیز انداز میں ہوا ہے, کبھی سوال پوچھنے استفہام کے طور پر ہوا ہے, کبھی تضحیک کے لیے ہوا ہے نعوذ باللہ. تو جیسا سوال تھا ویسا جواب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا کرتا تھا, جس انداز سے سوال آتا تھا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر یہ جواب دیا کہ علم غیب فقط علم غیب نہیں, بلکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے اجداد میں سے ایک جد کا نام لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کی آل میں, یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اولادوں میں جو ٹری نکلا ہے کہ جس میں اولادیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آج تک آئی ہیں, سب کے ناموں سے میں جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام واقف ہوں, اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں. تو خیر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ولی نے جب یہ معجزہ دکھلایا, اور ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کے دکھلانے کے بعد بھی, میں بات کو مختصر کروں اس لیے کہ وقت اپنے اختتام کی طرف آ چلا ہے, تو پھر یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا, اور وہ عذاب اس طرح سے نازل ہوا کہ وہ جو اپنے گھروں کے اندر تھے, ایک ایسی بجلی گری کہ جو شخص جہاں پر تھا وہیں پر گر کر ڈھیر ہوا اور ختم ہو گیا اور جل گیا, اور سیاہ ان کے جو کارپس تھے, یعنی کہ جو ان کی لاشیں تھیں, وہ سیاہ رنگ کے اندر پھیلی ہوئی تھیں اصحاب الرس کی پورے کے پورے قوم کے اندر. اور وہ کنواں کے جس کنویں کے اندر سونا چاندی نہیں معلوم کتنے جواہرات تھے جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے کئی سالوں سے. تو اللہ کی وحی ہوئی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ولی پر, ولی صالح پر, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے پیغامبر کے اس جانشین پر, کہ جاؤ اور اس میں سے وہ سارا کا سارا سامان نکالو, اور پوری قوم میں موجود جتنے بچے اور بوڑھے ہیں, مرد عورتیں, ان سب کے درمیان برابر سے تقسیم کر دو. یعنی کہ عدل کے ساتھ تقسیم کر دو, انصاف کے ساتھ تقسیم کر دو, یہ کہہ لیں یعنی برابر کے ساتھ تقسیم کر دو, سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے جو بھی اس میں سے نکل رہا ہے. بہرحال بہت سی معتبر روایات ہیں کہ جن میں یہ نقل ہوا ہے کہ ایک مرتبہ, اب ناقہ صالح کی جب بات آئی, اور پچھلے ہفتے جو ہم نے آخری حدیث آپ کی خدمت میں ارشاد کی تھی اور عرض کی تھی کہ اشقل اولین کون ہے, یعنی اولین میں جو شقی گزرا ہے, شقی القلب, وہ کون ہے جس نے ناقہ صالح کی ٹانگوں کو کاٹا, اور اشقل آخرین وہ ہے کہ جسے رسول نے فرمایا یا علی جو آپ کے فرق مقدس, آپ کے سر اقدس پر جو ضرب لگائے گا, ابن ملجم مرادی ملعون, یہ وہ ہوگا کہ جو آخرین میں موجود لوگوں کا اشقل آخرین ہے. اسی طرح کی ایک حدیث ہے
کہ جس کے اندر یہ ارشاد ہوا کہ رسول اکرم ایک دن مولا کائنات علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر باہر تشریف لائے اور خطاب کیا مدینہ والوں سے، اے گروہ انصار، اے گروہ بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب کے گروہ، میں محمد خدا کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس طینت سے خلق کیا گیا ہوں جو رحمت خدا کا اور رحمت الہی کا مرکز اور مصدر ہے۔ میں 3 یتیموں کے ساتھ رہنے والا ہوں، یعنی کہ علی، حمزہ اور جعفر۔ کسی نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ تینوں آپ کے ساتھ سوار ہوں گے اور سواری کر کے جنت کے اندر اور میدان حشر کے اندر داخل ہوں گے؟ تو رسول نے فرمایا کہ 4 افراد ہوں گے کہ جو میدان حشر میں جب آئیں گے تو سواری پہ سوار ہو کر آئیں گے، باقی سارا میدان حشر اپنے قدموں پر چل کر آئے گا اور پیدل ہوگا، پا پیادہ ہوگا۔ فرمایا میں اپنی سواری براق پر آؤں گا، میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری ہی سواری غضبہ، رسول کی ایک اونٹنی جس کا نام غضبہ تھا، اس پر آئیں گی۔ امیر المومنین علیہ السلام جنت کے ناقے پر سوار ہو کر آئیں گے، اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے ناقے پر آئیں گے، اور اسی طرح سے آئیں گے کہ جس طرح سے ان کی ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا تھا، اس ناقہ صالح کے چاروں پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، اسی طرح سے حضرت صالح اس پر سوار ہو کر آئیں گے۔ یہ نشانی ہے کہ جسے ظلم اور بربریت کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے، پروردگار عالم اسے میدان حشر میں اسی طرح سے محشور کرے گا جس طرح سے شہید راہ خدا کو پروردگار اسی طرح سے محشور کرے گا، اور شہدائے کربلا علیہ السلام اسی انداز سے اپنے خون میں گلتاں اور بھرے ہوئے حالت میں میدان حشر کے اندر مبعوث کیے جائیں گے۔ کہ پروردگار ہم سب کو ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرمائے، تقوی الہی کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث قرآن العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضب وبسط اليدین بالرحمہ، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا کرما وجودا، وصلی اللہ علی نبینا وحبیب قلوبنا محمد بن عبد اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین، صلی علی محمد وصلی علی امام المسلمین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ، محمد وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی الامامین الہمامین ریحانتِ رسول رب العالمین الحسن والحسین علیہم الصلاة والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاصد فروع الغي والشقاق صاحب الامر والعصر والزمان، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل علينا بجوده وكرمه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، بسم الله